حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ الو کا بولنا کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر فرمایا ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر منوس ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ بات واضح طور پر وضح ہو گئی کہ انسان جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا تو وہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یا شریعت کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، یا شریعت کے پیچھے نہیں چلتے۔ اگر وہ شریعت کے پیچھے چلتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا سفر، ایک تو حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ پھر اگر اہل لغت کے حساب سے دیکھا جائے، جو اہل لغت نے اس کا معنی واضح کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے سفرہ، 3 الفاظ ہیں، ان کا معنی ہے خالی، یعنی سفر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر یہاں سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی سفر منحوس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری کے اندر، اور پھر دیگر علماء کرام نے، اعلی حضرت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کے اندر، اور تفسیر بیضاوی والے نے بھی، اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے۔ گویا کہ اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان خود منحوس ہے جب گناہ کرتا ہے۔ اگر انسان اچھا اعمال کرے تو پھر انسان کا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ اگر انسان گناہوں کے اندر گھرتا چلا جائے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے، اور پھر کہے کہ میرے دل میرا یہ کہتا ہے کہ شاید یہ وقت منحوس ہے، میرے لیے یہ کام کرنا منحوس ہے، تو گویا اس نے یہ خود بتا دیا کہ میرے اعمال ہی ایسے ہیں، اب جو کام کروں گا وہ منحوس ہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ توکل علی اللہ کرنا چاہیے۔ جب توکل علی اللہ مضبوط ہوگا تو پھر انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دن منحوس ہے۔ اور پھر سفر کا مہینہ، جس کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے لیس منا من تطیر ولا تطیر لہ، فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے لی وہ ہم میں سے نہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ لوگ ہر ایک اس بات کو منحوس سمجھتے ہیں جس پر ان کا دل ایک بات پر ٹھہر نہیں جاتا۔ اب اگر آنکھ پھڑکی ہے، سیدھی ہے، تو کہتے ہیں کہ آج شاید ہم پر مصیبت آنے والی ہے۔ اور اگر گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہے، کوئی مصیبت نازل ہو گئی، تو پھر کہتے ہیں یہ مہمان منحوس ہے۔ گھر کی دیوار پر کوا بیٹھ گیا، الو بیٹھ گیا، وہ بولنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ جانور منحوس ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے کوئی نئی دلہن آئی، اللہ رب العزت نے اولاد دی، بیٹی پر بیٹی ہوئی، بہت بڑی نعمت عطا کی، کہتے ہیں یہ جو نئی دلہن آئی ہے یہی منحوس ہے، ہمارے گھر لڑکے کی پیدائش نہیں ہو رہی۔ خدا کے بندو، شریعت کے پیچھے چلو، نہ کہ شریعت کو اپنے پیچھے چلو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بیٹیاں جو اللہ رب العزت نے دی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور پھر آپ اندازہ لگائیں، یہ جو امت مسلمہ ہے یہ اتنی گر چکی ہے، بجائے شریعت کے پیچھے چلنے کے، بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کے، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو کام برا ہو گیا وہی منحوس ہے۔ انسان وہ منحوس نہیں ہے، منحوس تو خود ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ محرم سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جی کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر شادی کر لی تو کامیاب نہیں ہوتی، کامیاب ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو جائے تو پھر فرما بردار نہیں ہوتی۔ ارے میرے عزیز،
تو کتنا شریعت سے دور ہے. اگر تو نے تاریخ پڑھی ہوتی، تفسیریں پڑھی ہوتی، تو تجھے معلوم ہوتا کہ پہلی صدی کے اندر، پہلی ہجری کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی ہوئی ہے، اور کیسی کامیاب شادی تھی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی. ارے خدا کے بندو، اولاد عید جیسی میں نے کہا کبھی کسی کی ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہوتی. ارے میں نے کہا ان جیسی اولاد بھی کوئی فرما بردار ہوگی؟ تو یہ وہم گمان کو ختم کر دینا چاہیے. سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، الو کا بولنا کوئی منحوس نہیں ہے. اور گھر کے اندر یہ سمجھ لینا کہ مغرب کے بعد اگر لائٹ نہیں جلائیں گے تو مصیبتیں ہوں گی، چپل الٹی پڑی ہے تو مصیبتیں آئیں گی، یہ کیا وہم گمان ہے؟ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا، مصیبت جب آتی ہے جب انسان اعمال اپنے برے کرتا ہے. اگر اعمال اچھے رکھے تو یقین جانے کبھی مصیبت نہیں آتی. مصیبت آتی ہے انسان کو آزمانے کے لیے آتی ہے. رب تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اے انسان تو کیا ہے، جب رب نے فرما دیا کہ میں آزمانا چاہوں گا اور آزماتا بھی رہوں گا، تو پھر انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی بات پر تو اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگ جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیے گا، کوئی بد فعلی، منحوسیت کسی چیز کو سمجھنا اور بس شگون لینا یہ شیطانی کام ہے، اور اچھا شگون لینا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.